ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے عام چوتھا اتوار ہے، اور یہ سال تیسرا ہے۔ اور آج کے دن جیسے آپ دیکھیں گے کہ آج گرجے میں سبز لباس استعمال کیا جائے گا، اور تمام جو ڈیکوریشنز ہیں وہ اسی رنگ کے اعتبار سے کی جائیں گی۔ اور یہ عام اتوار جب ہم کہتے ہیں، جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عام اتوار بڑے خاص اتوار ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے سال کا آغاز کیا ہے عام اتواروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات ہیں اور کیسی انجیلیں ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو آئیے آپ اپنی بائبلز لے آئیں، پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ آج کی تلاوتیں ہیں۔ پہلی تلاوت جیسے ہوتا ہے ہماری کیتھولک کلیسیا میں، سیدھی بعض دفعہ تلاوت نہیں ہوتی، اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا پہلا باب 4 سے 5 آیت تک اور 17 سے 19 آیت تک۔ اور آپ اسے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے باب کی 4 سے 10 آیت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد زبور ہے 71، اور یہ 71 زبور تو آپ بہت جانتے ہیں، اور خدا ونو ڈیگتی رہ رام نل میری جان، وہ میری جان دا قلعہ ہے۔ یہ خوبصورت زبور ہے ہمارے تمام زبوروں میں سے۔ اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اور اس کے 12ویں باب کی 31ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت کی پہلی سے 13ویں آیت تک۔ اور یہ وہ مشہور زمانہ باب ہے جو محبت کے بارے میں ہے، اور پولس رسول نے جو کچھ محبت کے لیے لکھ دیا ہے وہ لگتا ہے کہ حرف آخر ہے، اس کے باہر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے آپ اکثر پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد آج کی جو انجیل جلیل ہے وہ مقدس لوکا کے مطابق اس کا چوتھا باب 21ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک، 21ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک۔ تو سنیے کیا لکھا ہے۔ لوکا کہتا ہے، تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور اس شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کی سارفت کی ایک بیوہ کی عورت کے ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا۔ اور عیسیٰ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے
جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، پچھلی انجیل میں بھی ہم نے اسی طرح کی باتیں سنی تھیں اور اسی پہ بات چیت ہوئی تھی۔ آج یہ اسی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ وہی دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ جب اس نے نوشتہ پڑھا اور اس نے کہا کہ یہ آج پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پورا اترا ہے، تو وہ بات ان سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی، تعجب کیا۔ یعنی وہ حیران تھے کہ یہ اتنی اچھی طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے اس نے یہ سب کچھ بتایا اور سمجھایا ہے۔ یہ وہی نہیں ہے جو یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے؟ اب دیکھیں، یسوع وہاں پیدا ہوا، وہیں بڑھا پلا، اور وہیں جو یہودیوں کے جو مدرسے تھے، اسی کسی مدرسے میں اس نے بھی تعلیم پائی، اور وہ ہر روز وہاں پہ تعلیم پانے، کیونکہ یہ یہودی کلچر کا، یہودی ثقافت کا ایک بڑا مضبوط حصہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا، عرض کیا تھا کہ 12 سال کی عمر تک کا نوجوان جو ہے ان کا، وہ تمام صحیفوں سے، نوشتوں سے، اور جو پرانا عہد نامہ ہے بائبل سے، اس کو بڑی اچھی واقفیت حاصل ہو جاتی تھی، ان کو پڑھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، اور یسوع بھی ان میں سے تھا۔ اور وہ کہتے تھے یہ وہی تو ہے، اور یہ وہی نہیں کہ اس کا باپ بڑھئی، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑھئی ہے، تو پھر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ان کو تعجب ہوا، لیکن تعجب انہیں اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے وہ سن چکے تھے کہ یہ جب یسوع کا بپتسمہ ہوتا ہے، وہ بپتسمے کے بعد وہ کفرنہوم کے علاقے میں اس نے بہت تعلیم دی اور بہت سے معجزات کیے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ بھی معجزے کرے گا، لیکن یسوع نے کوئی معجزہ نہ کیا وہاں پہ۔ ابھی تو شاید اس نے ابتدا ہی کی تھی، ابھی شروع کیا تھا، اپنے آپ کو بتایا تھا کہ نوشتہ پورا ہوا، تو وہ لوگ جو تھے وہ تھوڑے اپسٹ ہو گئے۔ اپسٹ وہ اس بات سے نہیں ہوئے کہ اس نے کہا کہ آج نوشتہ پورا ہوا، اپسٹ وہ اس لیے ہوئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کرے گا یہاں پہ، لیکن یسوع نے کہا کہ یہ مثل مشہور ہے، یہ مشہور مثل ہے، یہ بہت مشہور بات ہے کہ نبی ہم کبھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اور یہ جو بات تھی، یہ ان کو بڑی کھٹکی، اور یہی نہیں، صرف پھر یسوع نے یہ کہا کہ دیکھو، میں یہ نہ سمجھو کہ میں صرف تم یہودیوں کے لیے آیا ہوں، تم اسرائیلیوں کے لیے آیا ہوں، میں تو سب کے لیے آیا ہوں۔ کیسے؟ جیسے اس زمانے میں، یہ ایلیا نبی کا زمانہ اور الیشا نبی کا زمانہ، جب وہاں ایلیا کے اس میں کال پڑا تو خدا نے اس کو ایک بیوہ کے پاس بھیجا، وہ سارفت کی، سیدون کی بیوہ تھی، اور وہ غیر یہودی تھی۔ اور اسی طرح الیشا جو تھا، وہ جو کوڑی سردار تھا، سپہ سالار تھا، وہ بھی غیر یہودی تھا، اور اس کو اب دیکھیں، دونوں جو ہیں وہ غیر یہودی ہیں، ان کا ایمان نہ رکھنا تو سمجھ آتا تھا، لیکن یہ بات جب یسوع ان کے سامنے کہتا ہے، اور ان کا ایمان نہ لانا اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا بھی، وہ بھی صحیح تھے اپنی جگہ، کیونکہ ان کے مطابق جو المسیح، جس کا وہ صحیفوں میں ازل سے پڑھتے آ رہے تھے، وہ سب کچھ ایسے ہی تھا جیسے کہ بس وہ آئے گا اور آ کے اپنی فوج لے کے آئے گا اور ہمیں یہ ظالم رومیوں سے نجات دلائے گا۔
لیکن یسوع جس المسیح پر پیش کرتا ہے اور وہ غیر یہودیوں کے پاس بھی جاتا ہے، اس نے جب وہ صحیفہ کھول کے وہ پڑھ کے سنایا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا اور مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو، اب یہ جو قیدی، اندھے اور یہ جو مسکین ہیں، کچلے ہوئے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہودی ہیں جو رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یسوع تو اس ظلم و ستم کی بات نہیں کر رہا، وہ جو بات کر رہا ہے، اور آج بھی اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے، دیکھیں یسوع کی جو ساری تعلیم تھی اس وقت جو وہ بتا رہا تھا، وہ شاید وہ اس موڈ میں نہیں تھے، وہ ان کا ذہن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ جس قسم کی بادشاہت یا جس قسم کا المسیح کا یہ جو اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ان صحیفوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ جب اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، آج یہ نوشتہ پورا ہوا ہے، تو وہ تو بڑے سیخ پا ہوئے، ان کے نزدیک تو یہ بلاسفیمی تھی، یہ شاتم خدا تھا، یا آپ کیا کیا کہہ لیں اسے، کہ وہ ایسا شخص تھا جو کہ شریعت کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اور اس کے لیے وہ تو اس کو کسی طرح بھی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس نے ان کو حقیر بھی جانا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں یہودیوں کے لیے آیا ہوں، خدا یہودیوں کے لیے ہے؟ نہیں، خدا غیر یہودیوں کی، کیونکہ وہ جو ایلیا اور علیشا نبی کی جو مثالیں دی ہیں، ان سے ان کو وہ اور تل ملائے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے نہیں، لیکن اصل میں وہ یہ چیز بالکل نہیں سمجھتے تھے، اور ہم بھی شاید ہمارے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے صرف یہ جان لینا کہ چونکہ ہم بعد میں آئے، ہم نے بائبل میں پڑھا، ہمیں عالموں نے سمجھایا، ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ہمیں بتایا کہ یسوع کس طرح ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی وضاحت ابھی اس کی بہت وضاحت ضروری ہے کہ یہ یسوع کا آنا اور کس طرح، دیکھیں ہماری جو زندگی ہے اس کی دو سمتیں ہیں، پتہ نہیں یہ سمت یا سمت، بعض لوگ اسے کیسے، لکھنوی لوگ کسی طریقے سے کہتے ہیں، اور یہ جو دہلی کے ہیں وہ کسی اور طریقے سے، بہرحال میرے منہ میں جو آئے گا میں ویسے کہوں گا، ہم دو سمتوں سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، ایک سمت ہے جو جو ہماری، جسے ہم کہتے ہیں، جس میں خدا نے ہمیں کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، دیکھیں یہ ایک سمت ہے ہماری، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تجربہ بھی ہر کسی کا انفرادی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ تو خدا اپنے خدا سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر، کیا مطلب ہے کہ کیا خدا کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے اور اس کو میں لپٹ کے کہتا ہوں کہ خدا میں تجھے اپنے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب، کہاں اس چیز کو میں کس طریقے سے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو پیار کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس نے کہا کہ میں خوشخبری دینے آیا ہوں، اور خوشخبری جو ہے یسوع وہ کیا دیتا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ کیوں اس کی خوشخبری دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا ہم سب کے ساتھ ہے، انصاف کی شکل میں، سچ کی شکل میں، محبت کی شکل میں، آزادی کی شکل میں، اور امن کی، صلح کی شکل میں، دیکھیں یہ وہ پانچ چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہت، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، اور اگر آپ خدا کو دیکھیں، سچ خدا ہے، انصاف خدا ہے، محبت خدا ہے، آزادی خدا ہے، صلح خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ پانچوں اگر ہم خدا کو پیار کرتے ہیں تو ہم یہ جو پانچ نعمتیں ہیں
जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो 5 खुदा की बादशाहत के अराकीन हैं, ये है कि इनको प्यार करना, इंसाफ, सच को प्यार करना, खुदा को प्यार करना है। इंसाफ को प्यार करना, खुदा को प्यार करना है। मोहब्बत को प्यार करना, मतलब ये है कि ये आसमानी चीज़ें हैं, जो आसमान से, और ये जो हमारी समत है, इसको मैं कहता हूँ कि ये वो अमूदी समत है। सलीब के 2 शतीर हैं, एक खड़ा और एक लेटा। एक जो है वो अमूदी है और दूसरा उफ़की शतीर है। ये जो सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी, सुलह, अपने सारे दिल, जान, अक्ल और प्यार से ताकत से प्यार कर, ये खुदा को प्यार करने का, ये हमारा रिश्ता खुदा, ये रिश्ता बनता ही उस वक़्त है जब हम इन अराकीन को समझते और उनको अमल में लाते हैं, वरना ये बेमानी है। जो दूसरी समत है हमारी ज़िंदगी की, वो कि तू अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार कर। अब होना तो ये चाहिए कि जो सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी के साथ जो हमारा प्यार है, वो हमारा अपने पड़ोसी के साथ होना चाहिए। ये होगा तो फिर हम मुकम्मल तौर पे खुदा को प्यार करते हैं, क्योंकि अगर हम खुदा को इस तरीके से प्यार करते हैं, तो इसी तरह पड़ोसी को भी अपनी मानद प्यार करना है। लेकिन है क्या? होता यूँ है कि जो हमारी उफ़क़ी ज़िंदगी है, जो हमारे पड़ोसी से हमारा रिश्ता है, जहाँ सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी, सुलह की, जहाँ पे उसका अमल, उसकी शक्ल बननी चाहिए, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे झूठ है, वहाँ नाइंसाफ़ी है, वहाँ नफ़रत है, वहाँ पे ग़ुलामी है, और वहाँ पे, यानी हर वो इंसान ने अपने आप को ज़िंदा रखना, एक ज़िंदा रखना तो चलो एक छोटी-सी बात है। छोटी-सी बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़ी थोड़े तरीके से, छोटी थोड़ी रोटी खा के, छोटे से घर में रह के, थोड़े से कपड़े पहन के भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन इंसान ने ये कबूल नहीं किया। इंसान ने कहा कि मेरे पास बेइंतहा दौलत हो, बेइंतहा बड़ा घर हो, बेइंतहा वसाइल हों, बेइंतहा मेरे पास ताकत हो, और मैं हर तरीके से दूसरे को अपने से कमतर रख सकूं। ये शक्ल जो है आज भी मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद थी। अब देखिए, वो सहीफे तो उन यहूदियों को सब अजबर थे, और उनको पता था कि अल मसीह ने आना। लेकिन अल मसीह की जो शक्ल, यीशु कहता है कि जब तक आप अपने पड़ोसी के साथ वो सब कुछ नहीं करते जिससे आप खुदा को प्यार कर रहे हैं, उस वक़्त तक तो खुदा की बादशाहत तो इस दुनिया में कायम नहीं हो सकती। लेकिन वो यहूदी इस बादशाहत को समझ नहीं रहे थे। हम भी नहीं समझते। हम उसके बारे में बहुत बातें करते हैं। हम बहुत सर धुनते हैं, लंबी-लंबी दुआएँ और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। लेकिन ये जो इसकी अमली शक्ल जो है, खुदा को प्यार करने की, इस उफ़क़ी समत में, यानी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने हम-जिन्सों के साथ, इंसानों के साथ हमारा ये तजुर्बा नहीं। और इस एतबार से तो मैं ये कहता, हम भी यीशु को नहीं समझते। वो यहूदी भी नहीं समझते थे। वो तो ख़ैर उसको मारने के लिए फिर आखिर उन्होंने मार भी दिया अपनी तरफ से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये सब कुछ जानते हुए भी अभी तक हम उसको कबूल नहीं कर सके। अल्फाज तो हैं हमारे पास, लफ्ज़ी तौर पे तो हम करते हैं, लेकिन दिली तौर पे ईमानदारी के साथ, हाँ, किन लोगों ने उसको किया? मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे वो मिशनरी जो इब्तिदा में आए थे, शुरू के मिशनरी थे, उन्होंने आके कैसे अपनी, सचमुच उन्होंने सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी का जो शतीर था, उसको वो उफ़क़ी शतीर में उन्होंने तब्दील किया, और उन्होंने हर तरह की उन्होंने कोशिश की कि दबे हुओं को, कुचले हुओं को आज़ादी दिलाएँ। वो और बात है कि उस वक़्त भी हम लोग
اس آزادی کو نہیں سمجھے، بلکہ ہم ایک اور قسم کی قید میں غرق ہو گئے. ہم ایک اور قسم کی سوچ لے کے اپنے آپ کو ہم اس میں پنپنے لگ گئے، اور وہ اتنی منفی تھی کہ وہ دوسروں پہ انحصار کی جو ایک ایسی کہیں کہ ہم میں خاصیت پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہونا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہم نے مشنریوں پہ ڈال دی. وہ تو خدا کی بادشاہت لے کے آئے تھے. اس بادشاہت میں انہوں نے دیکھا کہ ہماری غربت کے سبب اور جس طریقے سے ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، انہوں نے کچھ ہمیں ایسے بنانے کی کوشش کی. لیکن اصل چیز جو وہ ہمیں دینا چاہ رہے تھے وہ تعلیم تھی. اب آ کے اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جو تعلیم انہوں نے ہمیں دی اور جو اسکول انہوں نے، چاہے یہ دیکھیں، یہ بڑا ہمیں کہا جاتا ہے. میں اپنی زندگی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ میرے کئی دوست وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے تو کالجز بنائے ہیں، ہم نے ایمرسن کالج ملتان بنایا، ایف سی کالج، گارڈن کالج، مرے کالج، اور کنگ ایڈورڈ کیا ہے، ایڈورڈز کالج پشاور. آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ اسکول بنائے ہیں. ڈلوال ہائی اسکول بنایا ہے، سینٹ فرانسس ہائی اسکول بنایا ہے، اور پھر بعد میں اور بڑے ہائی اسکول، اور بس کالج کون سا بنایا آپ نے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ ہم نے کالج نہیں بنایا. ہمارے بچے جو ہیں اپنے دم پہ اپنی لڑائی لڑ کے وہ خود، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے کہ جو بھی حالات ہیں ہمارے، جو بھی وسائل ہیں ہمارے، ہمارے بچے اب بھی بڑی محنت سے، بڑی ہمت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ جو افقی شہتیر ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، اس میں خدا کی بادشاہت کی وہ تمام نعمتیں جب تک لا کے ہم انہیں استعمال نہیں کرتے. اور میں نے کہا کہ ہمارے مشنریوں نے بڑی کوشش کی اور انہوں نے کچھ سمجھایا بھی ہمیں، لیکن اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اب ہمیں صاف، اب تو دیکھیں کتنا کچھ ہمیں بتایا جا چکا ہے، کتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، کتنا کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ہم جسے کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان وغیرہ، یہ تو اس کا ہماری اس زندگی سے اس وقت تعلق بنتا ہے کہ جب انصاف نہیں ہے، جب سچ نہیں ہے، جب محبت نہیں ہے، جب آزادی نہیں ہے، جب صلح اور امن نہیں ہے. پھر ہمیں سمجھ آتی کہ اوہ یہ ہونا چاہیے. تو اس کے حصول کے لیے ہم نے پھر وہ جو ذہنی اور دلی جو تبدیلی ہے، جو انقلاب ہے، اس کی بجائے ہم نے کمانے کی طرف زیادہ زور دیا کہ ہم جتنی دولت کما لیں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں بھی ہم غلط ہو گئے. یہ دولت تمہیں ملے گی، دولت کمانے کی چیز نہیں ہے، تو خود بخود پیدا ہوتی ہے اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے. اگر آپ دولت کمانے نکلو گے تو آپ اپنی زندگی کھو دو گے. میرے ایک بڑے عزیز آج کل کافی مشکل میں ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ میں نے پیسہ کمانا تھا وہ میں نے کما لیا، نام کمانا تھا میں نے وہ کما لیا. میرے بچے جو ہیں وہ اچھی ان کی نوکریاں ہیں اور وہ اپنی زندگی بڑی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میرا کام ختم ہو گیا. ان کو بڑا سمجھایا، بڑا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس طرف آنے کی بجائے وہ ایک اور طرف چل پڑے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ تو مجھے صرف مشورے دیتے ہیں، ہم صلاح دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے. اور وہ ایک اور طرف نشوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں بس اب اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتا ہے، ہم زندگی کو، خدا کی اس نعمت کو جو اس نے ہمیں دی، وہ تو اس نے اس لیے دی تاکہ ہم اس دنیا میں خدا کو جانیں، اسے پیار کریں اور مرنے کے بعد اسے دیکھیں. یہ ہے اصل میں ہماری زندگی کا مقصد. یہ مقدس اگسٹین کا قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدر دانائی ہے اس چیز میں کہ اس دنیا میں ہم خدا کو جانیں،
اسے پیار کریں اور مرنے کے بعد اسے دیکھیں۔ اور یہ جو ہے کہ میں نے سب کچھ کما لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب کیا رہ گیا؟ میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں وہ تو کیا ہی نہیں گیا جو اس کو کیا، جو اسے کرنا چاہیے تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں دیکھ یہ ساری چیزیں، یہ تمام نعمتیں ہمیں مل جائیں گی اگر ہم خدا کی بادشاہت کی تلاش کریں گے۔ یہ تو وعدے ہیں، اور وعدوں کے علاوہ یہ دانائی ہے، سمجھ آتی ہے۔ آج ہمارا ملک جس نہج پہ کھڑا ہے، جہاں اتنا اتنا فتور ہے اور اتنی نا امیدی اور مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، حالانکہ ایسے ہے نہیں۔ انسان تو وہیں پہ ہے، صرف وہ دلوں کی تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ جس دن وہ تبدیل ہو گئے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی ہم سب بالکل وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں یسوع کو وہ پکڑ کے لے جا کے تو پہاڑ سے نیچے پھینکنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یسوع کیا بات کر رہا ہے۔ وہ جو عمودی نعمتیں جو ہیں، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، خدا کو اپنی سارے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، اور وہی اپنے پڑوسی کو کر، تو دنیا بدل جائے گی۔ اور یسوع یہی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آیا تھا، یہی کچھ بنانے کے لیے آیا تھا۔ اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ فوری طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک سوچنے کا عمل ہے کہ ہم اس میں اگر ہم سوچنے لگیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور کوئی مشکل راستہ نہیں ہے۔ وہی رخ جو ہے ہماری زندگی کا، اسی رخ کو ہم افقی رخ پہ لے آتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کرتے ہیں، تو دنیا بدل جائے گی۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔